میں جب ہم اور آپ آئے، بچہ رویا اور چیخا چلایا، اور جیسے ہی رویا چیخا چلایا اعلان ہو جاتا امام صاحب کو بلاؤ، کان میں اذان پڑی جائے گی۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ اذان کئی موقع پہ پڑی جاتی ہے۔ کیا پڑی جائے گی؟ بولو یار، یہاں بھی تمہیں امام کی ضرورت پڑ رہی ہے، تمہیں اذان تک یاد نہیں ہوتی۔ اذان پڑھے گا کون؟ ابا پڑھے گا، دادا پڑھے گا، بھائی پڑھے گا، چچا تاؤ پڑھے گا، کیسے پڑھ پائے گا؟ سب کے سب تو ناپاک ہیں۔ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے جو بیٹے کے کان میں اذان پڑھ دے، بھتیجے کے کان میں اذان پڑھ دے۔ اگر حافظ مولانا تو بات الگ۔ مگر سنو، اللہ تعالی فرماتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر پیسے لینے کے لیے سے اذان پڑے گا تو اذان ختم ہو جائے۔ اب ذرا سنو، میں جو بتا رہا تھا یار اس لائق نہیں ہے۔ اگر کسی کے بچے کے یہاں ہوا اور اذان نہیں پڑی، اور امام کسی واجبی کام سے، فرضی کام سے، ضروری کام سے چلے گئے، اور اس کے بچے کے کان میں امام نے اذان نہیں پڑی، اب سب سے بڑا دشمن یہ نمازی امام کا ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، کوئی ان پڑھ نہیں ہوتا، جو مسجد میں جا رہا نمازی وہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن وہی ہوتا نمازی۔ تم تو نمازی تھے یار، تمہیں تو تھوڑی چیز آنی چاہیے تھی۔ اذان پڑھی جاتی، اگر میں پوچھ لوں اتنے لوگوں میں، لوگوں بتاؤ اذان کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو تمہارے گاؤں میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے؟ مشکل سے لوگ بتا پائیں گے۔ اگر پوچھوں دائیں کان میں اذان کون سی پڑھی جاتی ہے اور بائیں کان میں اذان کون سی پڑھی جاتی ہے تو معلوم ہی نہیں۔ اور ویسے توف بھی اتنی ماریں گے، اتنے اتنے بڑے مفتی بنیں گے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نا، اتنی ڈینگیں ہانکیں گے کہ میں یہ ہوں، میرا ابا یہ تھا، اتنے حج کر لیے تھے میں نے، اتنے جلسے کرائے میں نے، یوں کرا میں نہیں کرا۔ ایک چھوٹی سی بات نہیں سیکھ پایا، ذرا سی بات توجہ رکھنا۔ اذان سب کو یاد ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر اللہ اکبر، دو اب آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان ہو گئی؟ اب یاد رکھیے، سبق یہیں سے کچھ لے کے بھی جانا۔ اذان یاد ہو گئی۔ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو دہنے کان میں بچہ اس طریقے سے لیٹا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو، دہنے کان میں پھونک دو، پھر تکبیر پڑھو، بائیں کان میں پھونک دو۔ تکبیر میں کیا؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، یہ دو لفظ پڑھتی ہیں۔ اتنا بھی کام نہیں کر سکتے، اتنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام، اتنا کام سیکھ سکتے ہو مگر نہیں، کوئی بھی نہیں سیکھتا۔ اذان ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، اب جماعت باقی ہے۔ اذان ان کے کان میں ہوئی ہے، تکبیر بھی ان کے کان، اب جماعت بھی انہی کی ہونی ہے، اتنا ٹائم باقی ہے۔ اب پتہ نہیں ایک لمحے کا، اور پتہ نہیں 80 سال کا، 100 سال کا، مگر انتظار میں یہ رہنا چاہیے کہ ایک اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی ہو گئی ہے، فل تیاری میں رہے، ہر وقت پاک صاف رہے اور اچھی موت کے لیے دعائیں کرے۔
کس کے لیے دعائیں کرے بولو؟ اچھی موت کے لیے. بہت لوگ ہمارے پاس فون کرتے ہیں دعا کے لیے، کسی کو کینسر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، سارے لوگ دعا، کسی کو اولاد نہیں، کسی کا کاروبار نہیں، کسی کا برکتیں نہیں. بہت فون آتے ہیں اور بہت لوگ ملتے ہیں تو دعائیں کراتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں دل میں یہ سوچتے ہیں اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، بس حضرت یہ دعا کر دینا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ دعائیں کوئی کراتا ہی نہیں یار، یہ تو سوچتا ہی نہیں. کسی کو فکر نہیں ہے. فکر ہے تو کیا ہے؟ 2 ایکڑ زمین ہے 3 ہو جائے، ایک گھر ہے 2 ہو جائیں، ایک گاڑی ہے 2 ہو جائیں، چھوٹا موبائل ہے بڑا ہو جائے، جوتے 100 روپے والے 500 والے پہننے لگوں، کپڑا 100 روپے میٹر کا پہنتا 500 کا پہننے لگوں. میری سماج میں باپ ہو جائے 24 گھنٹے اس میں لگا ہوا ہے، ذہن اسی میں لگا دیا ہے، یہاں تک کہ بڑھنے کے لیے، ایک مکان بڑا کرنے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، ساری چیزیں کرنے کے لیے، شادی میں دنیا بھر کا خرچ کرنے کے لیے حرام حلال بھی نہیں دیکھتا، حرام حلال بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ مجبوری ایسی بنا دی لڑکے والوں نے. رشتہ ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی، اب اسے اٹکا لیا. اٹکانے کے بعد کہتا سنو بارات آئے گی تو اب میرج ہال میں ہی آئے گی، میری بارات کو قورمہ بھی چاہیے، اتنے طریقے کا کھانا بھی چاہیے. اب وہ بیوی کا زیور رکھے، زمین رکھے، کسی سے ادھار لے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اسے بیچارے کو کرنا پڑے گا. کیا یہ سوچ بدل نہیں سکتے؟ لیکن بدلنے کا طریقہ کب ہوگا؟ ہاں اب لائیو سن لو، موبائلوں میں سن. سارے لوگوں کو، ہمیں، آپ کو، ہمیں سبھی کو دیکھنا ہوگا. اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، نماز کا انتظار کرو، نماز کا، اور ہر وقت اللہ سے دعا کرو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی، اللہ برکت. یہ دعا کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی، ایک کو بھی یاد نہیں ہوگی، ایک کو بھی. معلوم ہے یہ کیا ہے؟ نماز جنازہ بہت لوگ پڑھتے ہیں، مگر آج سے یہ تھوڑی تھوڑی ٹھوکر لگاؤں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. نماز جنازہ کیا نہیں سیکھ سکتے ہم لوگ؟ سیکھ سکتے ہیں، مگر اتنوں میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک سب کو کھڑا کر کے ایک کر کے نماز جنازہ اگر سن لوں میں تو مشکل سے یہ جو نمازی لوگ ہیں نا ان کے یاد ہو سکتی ہے، باقی نوجوان چھائی کے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. موبائلوں میں نوٹنکیاں بہت یاد ہوں گی، الٹی سیدھی باتیں یاد ہوں گی، کلپیں یاد ہوں گی، ساری چیزیں یاد ہوں گی. موبائل کو صحیح استعمال کر ہی نہیں سکتا، نماز جنازہ یاد نہیں کر سکتا. نماز جنازہ ہے کیا یار؟ تم اپنے ابا کو نہیں، اپنے ابا کی نماز نہیں پڑھ سکتے. نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کر کے سبحانہ پڑھ لی، ایک لفظ بڑھتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اب اللہ اکبر کہہ کر کے درود شریف پڑھ لیا، اب اللہ اکبر کہہ کر کے دعا پڑھ لی، اب اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیر دیا. اتنی نماز جنازہ. درود بھی یاد ہے تمہارے، سبحانہ بھی یاد ہے تمہارے، دعا یاد نہیں ہوگی یار. دعا ہے کتنی سی؟ 1 منٹ کی ہے. دعا ہے کتنی؟ 1 منٹ کی. وہ دعا ہے کیا معلوم ہے؟ شاید اگر، کیونکہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ایک تو مشکل سے گرماہٹ آئی ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ. جس انداز میں سننا میں اسی انداز میں سن رہا ہوں.
سمجھے؟ یہ بات نا، ایک بات اور بتا دوں، کسی مولوی کو میں برا کہنے کا حق نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ برکتیں فرمائے، اگر کفن کاٹنے کا نمبر آ جاتا ہے نا کفن، تو جو پرانے لوگ ہیں نا، پرانے بوڑھے بزرگ، ان کو ہی معلوم ہے کہ کفن کیسے کٹتا ہے۔ یہ مفتی بھی ہو گئے، مدرسے میں پڑھ کے بھی آ گئے، مولانا بھی ہو گئے، انہیں کفن کاٹنے کا بھی طریقہ معلوم ہے۔ غسل اگر دیا جائے مردے کو تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں غسل کیسے دیا جائے گا، معلوم نہیں۔ یہ ساری چیز دیکھو، ایک بات بتاؤں گا میں، تم جب بچوں کی اسکول سے چھٹی ہو تو تم ایک تربیتی کیمپ نہیں لگا سکتے ہو؟ کسی عالم کو یہ ساری چیزیں ایک موضوع دے کر کے 10,000 روپے دو، 10-20 لڑکے اکٹھے ہو کر کے، اور نوجوان تم نہیں سیکھ سکتے ہو؟ کیا زیادہ بڑی نہیں ہے، مشکل سے 1 مہینے میں ساری چیزیں سیکھ جاؤ گے۔ 1 مہینہ بھی، 1 مہینے میں 1 گھنٹہ تم چوراہوں پہ موبائلوں پہ سب پہ لگا لے، تو ایک کسی کا مکان ایسا ہو، بیٹھک ایسا ہو، اپنے سید صاحب سے کہو حضرت ہم تمہیں اس کا نہیں دے رہے ہیں، تحفے میں تم 10,000 روپے، 10 ہی نہیں جتنے بھی اللہ تمہیں توفیق دے۔ وہ تو میں نے ایک بات بتا دی، 10,000 کہیں سوچو کہ 10,000 میں ہی چل لے معاملہ، ایسا کچھ نہیں، تحفے میں دو، حضور ہم نماز جنازہ سیکھنا چاہتے ہیں، بس 15 دن میں سناؤ، 8 دن میں سکھاؤ، ہمیں سکھانا ہے۔ وہ 8 دن یا 15 دن میں اس اعتبار سے انشاءاللہ پکی کرا دے۔ بولو نہیں ہو جائے گی کہ نماز جنازہ؟ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، مگر پتہ ہی نہیں۔ جنازہ ادھر اور آدھے ادھر کھڑے انتظار میں ہے کہ جنازہ لے کے چلے، تو ہم پیچھے کائے کو پیچھے جا رہے ہیں، جب تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز ہی نہیں پڑھی تو کائے کو لے کر کے جا رہا ہے؟ اللہ اللہ سنو، دعائیں کیا کرو، نمازوں کے بعد دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، سب سے بڑی دولت یہی ہے، باقی سب کچھ رہ جائے گا، مکان بھی رہ جائے گا، دکان بھی رہ جائے گی، اولاد بھی رہ جائے گی، ساری چیزیں رہ جائیں گی، ایمان ساتھ لے کر کے جانا، دعا کرنا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت بنا لو۔ کیا کرنا پڑے گی؟ بولو اپنی عادت بنانی کرنی پڑے گی۔ ابھی موبائل بند رکھو بیٹا، اپنی عادت بنا لو، اچھی چیزوں کی عادت بناؤ۔ اب صاحب آ گیا، یہاں پہ جنازہ رکھا ہوا، یہاں پہ کہیں پہ جنازہ رکھا ہوا، اس کی دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر پوچھ لوں یہاں سے لے کر کے یہاں تک، کسی کو معلوم نہیں رہتا۔ مٹی دینے کی دعا معلوم نہیں، ویسے مٹی سب دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، جس کا موقع ملے سب اس میں جا رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، 16ویں سپارے کی آیت جو ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ مٹی دینے کی دعا، یہ کائے کی دعا؟ کیا مٹھی مٹی دی جاتی ہے؟ کتنی دی جاتی ہے بولو؟ 3۔ پہلی مٹھی پہ کیا پڑھتے ہیں؟ بچوں کو یاد ہے ماشاءاللہ، ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور پڑھی منہا خلقناکم، دوسری اٹھائی وفیہا نعیدکم، تیسری اٹھائی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اچھا جو چیز پڑھے ہم اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے، مطلب بھی بتا دوں آسانی سے جو معلوم ہو جائے، بتا دوں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ منہا خلقناکم، اللہ کا فرمان نہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ جو مٹی ہے نا، مٹی زمین، منہا اسی سے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، کیسے پیدا کیا؟ منہا خلقناک، ایک مٹھی مٹی ڈالی، اللہ فرماتا ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم،
اور اسی میں ہم تمہیں واپس کریں گے. کاندھے پر رکھ کے واپس کر کے نہیں آتے؟ بولو، کاندھے پر رکھ کے واپس کر کے آتے نہیں آتے؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں واپس کریں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور آخری مرتبہ پھر ہم تمہیں اس سے نکالیں گے. کتنی پیارا، کتنا اچھا مطلب ہے اور کتنی اچھی آیت ہے. کل سے ہی لگ جاؤ گے موبائلوں میں بھر لینا، یہ یاد کر لینا. پہلی مٹھی کی کیا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب شاید لوگوں نے اپنی اپنی تمنا آرزو کی ہے نا. کوئی کہتا ہے مدینے میں، کاش میرا مدینے میں انتقال ہو جائے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مگر سید صاحب وہ بھی سید صاحب ہیں جنہوں نے لکھا ہے، سید آل رسول سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے. ان بزرگوں میں سے کسی نے دیکھا، ایم پی تھے، کچھوچا شریف کے سید صاحب. انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے تو بہت ہی دیکھا ہوگا، ہمارے مولانا احسان الحق صاحب نے مظفر میاں کچھوچا شریف کے، ان کے ساتھ میں بھی رہے. سمجھے، یہ بھی بہت پرانے چاول ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کا اخلاق اتنا پیارا نا، اتنا پیارا، جبکہ ہم ان کے بچوں کی عمر کے ہیں، مگر ہم سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اخلاق اور حسن اخلاق سے بات کریں. وہ کیا کہتے ہیں؟ موتیا جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. پیچھے والوں ہاتھ مت اٹھائیے، دیکھو بڑی مشکل سے بھڑکائی آ رہی ہے، مگر سبحان اللہ کہو گے تو جسم میں گرمائی بھی آئے گی. سبحان اللہ تو ضرور بولو گے. اللہ برکت عطا فرمائے. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. کہیے آمین. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. وہ جو بچہ گیا نا، وہ بچہ دیکھو محمد اسلم، یہی موت آ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ہاں جینا لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں میں خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کہیے یا رسول اللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مدینہ لکھ دو.
اچھا، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، مجھ کو انبا کو بھی مجھ کو انبا کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ تو دو چیزیں آپ کے ذہن میں گئیں، اچھا دو چیزیں آپ کے ذہن میں گئیں، ایک تو کل سے ہی صبح سے ہی انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے اور نماز جنازہ کی تیاری میں لگ جائیں گے، مطلب سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری جو میں نے بتائی تھی پہلے، غسل اور کفن، ان چیزوں کے مسائل اور طریقہ ہم سیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ تین باتیں پہلے لے کر کے چلو گے، پھر میں آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اب مٹی دینے کی دعا میں نے بتا دی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری۔ اب اس کا طریقہ بھی ہو گیا، اب سنو، اب یہ ہماری یہاں کی زندگی، تو میں نے جو بتایا تھا نا، ایک ہمارا یہ کلاس ہے، ایک ہماری گھنٹی ہے، ایک ہمارا سبق ہے۔ نمازیں ہم یہاں پڑھیں گے تو روزے یہاں رکھیں گے، اچھے کام یہاں کریں گے، اس کی جزا ہمیں کہاں ملے گی؟ ہماری زندگی کہاں بنے گی؟ وہاں آخرت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری زندگی کیا بنے گی؟ بولو آخرت میں۔ ایک ہو گئی ماں کے پیٹ کی، وہ اللہ کے ذمہ، دوسری یہ دنیا بھی۔ اب یہاں پہ جو ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ کیا بولو؟ ہمارا آپ کا امتحان ہے، ویسے عبادت کے لیے، کس کے ذریعے؟ عبادت کے ذریعے، سمجھ میں آ گئی؟ مگر کیا ہمارا اور آپ کا کیا بولو؟ امتحان ہے۔ اگر امتحان میں ہم فیل ہو گئے تو قبر میں جانے کے بعد اب یہ زندگی نہیں ملے گی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد وہاں پہ نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں، روزے رکھنے کا موقع نہیں۔ جو دنیائی پہ کر لو گے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو وہاں پہ تم مالدار ہوگے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو وہاں پہ پریشان رہو گے۔ اور مرنے کے بعد جب زندہ کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر موت بھی نہیں آئے گی، اس کے بعد پھر کیا نہیں آئے گی؟ بولو ہم فیہا خالدون۔ وہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اس کے بعد موت نہیں آنی ہے۔ اب چلے گئے، ساری چیزیں ہماری یہیں پہ رہ گئی، دنیا سے تعلق تمہارا ختم۔ اب 7 ایکڑ زمین ہو، 2 ایکڑ زمین ہو، اب تم جوتنے نہیں آؤ۔ جو ہماری اولاد رہ گئی، وارثین رہ گئے، یا لپڑ ڈکی کرنے والے جو بھی رہ گئے، وہ اسے جوتے بیچے کچھ بھی کرے، تمہارا تعلق ختم۔ گھر میں وہ جیسے چاہے پینٹ کرے، پتھر لگائیں، کچھ بھی لگائیں، تمہارا تعلق ختم۔ ساری چیزوں سے تعلق ختم، مگر یہ مگر کر کے لوگ کہو، مگر جانے والوں کا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں
उनका सारी चीजों से ताल्लुक खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता है। कितनी चीजों से बोलो? तो यार हम ऐसा काम करके जाए ना ताकि ताल्लुक जुड़ा हुआ रहे। इल्ला सलास का लफ्ज आया हदीस शरीफ में, क्या है बोलो? कितनी चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता बोलो? अच्छा वो कौन सी? दुनिया पे करेंगे वहां पहुंचेगा। ताल्लुक क्या क्या? अब मैं बताता हूं, जहन में रखना, ताकि तुम में से कोई काम ऐसा कर जाए ताकि इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाए। ताल्लुक जो रहता है, सुनो, कोई भी तुमने अच्छा काम कर दिया, मिसाल के तौर पर मदरसा बना दिया, ठीक है, कि मौलाना लोग हजरत की गाड़ी जो घूमती रहती है, अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया, मगर ये गाड़ी वगैरह जो घुमा रहे हैं और ये सब मदरसे का काम कर रहे हैं, ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं, इन्हीं के यहाँ से पढ़े हुए, तो हमारी ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब यही रह जाएगा। लेकिन नहीं, ये मदरसा बना गए या तुम मदरसा बना गए, तुमने ये काम कर दिया, तुमने मदरसे की बुनियाद डाल दी, अच्छा काम हो गया। अब जब तक भी ये मदरसा चलता रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे, हाफिज होते रहेंगे, जहाँ जहाँ कुरान सुनाते रहेंगे, तुम जिसने मदरसे की बुनियाद डाली बनाया था, उसे 15-20 साल कब्र में हो गए, मगर जो भी उस मदरसे से पढ़ के जाएगा, जहां जहां कुरान पढ़ेगा, तो सवाब इन्हें भी पहुंचेगा। इसको बोलते हैं सवाब जारिया। ये चीज का ताल्लुक खत्म नहीं होगा, ये ताल्लुक खत्म नहीं होगा। समझ में आ रही? तो अब क्या करके जाना है? कोई ना कोई अच्छा। और कुछ लोग क्या करते हैं, और हाँ, अज़ाब जारिया भी होता है, ये भी एक पहलू बता दूं। जैसे किसी ने कोई गलत काम की बुनियाद डाल दी, मिसाल के तौर पर ये चौक बनाया और उसने ये बुनियाद डाल दी, अब यहां पर हर साल 10 दिन ढोल बजा कर, समझ रहे बात मेरी? या कोई नाचने वाली औरतें आएंगी, समझ रहे मेरी? या बहुत सारे गलत काम, शराब का अड्डा बना दिया। अच्छा, लोगों से कहो, लोगों मैंने एक क्लब बनाया, उसमें आओ, 100 रुपए लगाओ, 200 लेके चले जाओ, मतलब जुए का अड्डा जिसको बोलते हैं, ऐसा अड्डा बना दिया। अब वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ ढोल बजता रहा, तो इधर ढोल कुट रहा, उधर कब्र में वो कुट रहा है। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं बड़ी सीधी एक सादी तकरीर करना चाहता हूं। कोई भी गलत काम, तुमने शराब की भट्टी या हट्टी, हट्टी बोलते भट्टी बोलते, पहले भट्टी में, फिर ये हट्टी, तो हो गए हट्टी, पी भट्टी में, ये हट्टी तो हट्टी, मुझे लगता है भट्टी हट्टी दोनों ही होंगी। शराब पी के अगर आ जाता ना, तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। अगर, हाँ तवज्जो रखो, थोड़ा सब्री भी करो। अगर कोई गलत काम की बुनियाद डाल जाए, तो वो कब्र में जाएगा, मगर उसका अज़ाब उसे पहुंचता रहेगा। समझ में आ रही बात? समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज से अपनी जिंदगी काय पे लगाना, अच्छे कामों में। ये सोचे यार मैं कौन सा अच्छा काम कर गया, मस्जिद बन रही है, अगर उसने मस्जिद बनवा दी, समझे, अगर उसने मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में लगा दिया, तो जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, तब तक उसे सवाब मिलता रहेगा। अजानें होती रहेंगी, अजानें होती रहेंगी, सवाब मिलता रहेगा। रमजान में कुरान की तिलावत लोग करते रहेंगे, कुरान शरीफ अगर तुमने रख दिया, तो सवाब मिलता रहेगा। एक रिवायत हजरत आ रही है जहन में, रिवायत बताऊं, एक बड़ी प्यारी रिवायत है। वो रिवायत ये है, अच्छा
کتاب میں نے جو پڑھی نا حضرت نزہۃ المجالس میں پڑھی یہ روایت، اس کے بعد میں نے کئی کتابیں ڈھونڈی تو ہاتھ نہیں آئی، یہ بھی میں صاف کر دوں نزہت، مگر مجھے اچھی لگی اور فضائل میں بیان کر رہا ہوں بطور اصلاح۔ نزہۃ المجالس میں نے خود پڑھی ہے، اس کے بعد اور بہت ساری کتابیں جہاں تک میری پہنچی میں نے ڈھونڈا تو مجھے نہیں ملی وہ روایت، مگر اس میں ہے بطور اصلاح حکایت بیان کرتا ہوں، ایسے سمجھ تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ محشر، اب لوگ پل صراط سے گزریں گے، پل صراط وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے اس کا نام کیا؟ پل صراط، ٹھیک ہے؟ اس پہ سے سب کو گزرنا ہے تب جنت میں پہنچیں گے۔ تو جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی جائے گا۔ تو اس وقت میں اعلان ہوگا جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اعلان کیا ہوگا؟ جب نمازی آئیں گے تو اعلان ہوگا کہ نمازی لوگ ٹھہر جائیں، نمازی ٹھہرے۔ اب حکم دیا جائے گا نمازیوں کے لیے سواری لائی جائے، تم اپنے سے آئی فون کو اندر ہی رہنا، بار بار اس کو نکال لیتا ہے اور لوگ توجہ کرتے ہیں، رکھ تجھے میرے توجہ رکھو میرے تاکہ بات نکل نہ جائے، کیونکہ ذہن ہے پہنچ جاتا ہے ادھر اس طرح۔ اب مت نکالی بیٹا، اچھی ہاں، اور بات کا ہی کر رہے روٹی والا شعر کہہ دو کیونکہ اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا، سمجھ رہے سید رضوان میاں صاحب؟ انتظام رکھو پکا۔ بہرحال چلو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بات نکل نہ جائے۔ اب محشر میں وہ اس میں پل صراط پہ لوگ گزر رہے ہوں گے، سزا کے اپنے اعمال کے اعتبار سے حکم ہوگا نمازیوں کی سواری لائی جائے۔ اب لوگ سوچیں گے، تم سوچ رہے ہو یار ٹک ٹک ہوگا، گھوڑا تانگا ہوگا، ٹرینیں ہوں گی یا میٹرو ہوگی یا کیا ہوگا؟ نمازیوں کی سواری بلائی جائے، فرشتہ ندا دے گا تو ساری جتنی بھی دنیا بھر کی مسجدیں آئیں گی وہ ساری مسجدیں حرم شریف میں ضم ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی۔ سبحان اللہ بولو۔ کعبے والی جو مسجد ہے نا جس میں کعبہ ہے، سمجھ رہے؟ اس میں ساری مسجدیں جڑ جائیں گی، حکم ہوگا پل صراط پہ وہ مسجدیں آ جائیں گی، حکم ہوگا نمازیوں اپنی سواری میں داخل ہو جاؤ۔ سارے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اب جب پہنچیں گے تو اب اس کا ڈرائیور کون ہوگا؟ ڈرائیور اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لو آسانی سے۔ حکم ہوگا بلایا جائے، اب امام صاحب کو بلایا جائے گا، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ابھی کنڈکٹر کی ضرورت ہے۔ اب مؤذن صاحب کو بلایا جائے گا، مؤذن صاحب کو حکم ہوگا اذان پڑھ دو، مؤذن صاحب اذان پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب لوگ سر نیچے گوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، اذان سن رہے ہوں گے، اذانوں کا جب اذان کا جواب دے رہے ہوں گے، پوری اذان ہوگی، مؤذن صاحب لا الہ الا اللہ پہ پہنچیں گے، آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو وہ مسجد پل صراط پار کر دے گی۔
تم لوگ مسجدوں سے اتنا بھاگتے ہو جمعے کے دن دھوکے میں چلا بھی جاتا نا حضرت تو ایسا بھاگتا ہے، ان کی جوتی گرائیں جیسے کوئی کاٹ لے گا اسے. صحیح بتا رہے ہو، ایسا بھاگتا ہے. ویسے آدھا گھنٹہ تک آرام سے مسجد کے باہر کھڑا رہے گا تو کوئی دقت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. بس مسجد. اور اب تو ایک نیا فیشن نکلا حضرت، نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں پڑھتا. یہ سوچتا نا میں اگر نفل نہیں پڑھوں گا تو لوگ یہ کہیں گے یار یہ پڑھ ہوا بہت ہے، بھائی اس کو مسئلے معلوم ہے مسئلہ، اور اس کا تو مسئلہ اور فصلہ نا وہی نکلے گا. فیصلے والی بات سمجھ گئے ہو، اس لیے زیادہ حضرت نہیں معلوم ہے. سب وہیں پہ نکل جائے گا قبر میں. آج کے بعد مسجدوں سے محبت کرو گے انشاءاللہ. بولو ایک کتنا پیارا سہانا وقت ہوتا ہے نا فجر میں. صحیح بتا رہا ہوں میں. اچھا حضرت جب میں قرآن شریف سنایا تھا نا رمضان میں تو فجر کی نماز پڑھانی ہوتی ہے تو میں زیادہ تر سورہ رحمان پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا. دو چار گر جائیں گے تو مجھے مزہ اس لیے آتا نا، ایک تو اتنے ٹائم سے اٹھے نا تو آواز تھوڑی پھٹی سی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، مگر بڑی پیاری نکلتی ہے صبح صبح میں آواز. سو گٹو نا اتنی، مطلب صبح کا وقت سناٹا ایک تو چھایا ہوا ہوتا ہے اور پھر سورہ رحمان اور پھر نماز میں جھوم جھوم کے پڑھتے نا اتنی شاندار. صبح کی فجر کی اذان کتنی پیاری لگتی ہے تم لوگ، مگر اسی کو تو پیاری لگے گی جو سنے گا. رات کے 2 بجے تک وہی موبائل پہ کمریا مٹکا رہا، یہ گانے سن رہا، الٹے سیدھے پتہ نہیں کون کون سے لایا ہے گانے ایسے سن رہا. اب 3 بجے 2 بجے سونے والا فجر میں آنکھ کھلے گی اس کی، تم خود بتاؤ. فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی اس کی تو اسے کیا پتا. یہ پرانے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہی کھانا کھاتے سو جاتے تھے. جب سو جاتے تھے تو صبح اذان سے پہلے ہی جاتے. اور جب مؤذن صاحب پیارے انداز میں فجر کی اذان پڑھتے ہیں چیو 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 کرتی آواز جاتی، کتنا مزہ آتا ہے یار. بولا آتا نہیں آتا مزہ. تو فجر میں تو اٹھا کرو، ہاتھوں سے دھواں نکلتا ہوتا ہے اور وضو بناتے ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہوتے ہیں، وضو بناتے ہوتے ہیں، سمجھے چہرہ دھوتے ہوتے ہیں. کوئی وضو بنا کے کوئی موزے پہن رہا ہے، کوئی سو 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 کر کے نا یہ اندر کی جو بنیان ہوتی ہے گرم، یار یہ ذائقہ الگ ہوتا ہے، کتنا پیارا ذائقہ ہوتا ہے. اور اپنے ادھر تو ٹھنڈ بھی اچھی ہوتی ہے، راجستھان وغیرہ میں تو یہ ٹھنڈ کا مزہ ہے ہی نہیں. یا تو فجر میں نا جب جاؤ نا وضو بنا کے تو کتنی اچھا انداز میں مسواک کر رہا ہے، مسواک کر کے وضو بنا رہا ہے، چہرے سے دھواں اٹھ رہا. اور کئی مسجدوں میں تو بہت ساری مسجدوں میں گرم گرم پانی نکلتا، پانی گرم کر دیتے، کہیں کہیں موٹر چلا دیتے، کہیں کہیں ٹھنڈا بھی ہوتا نا تو اس پہ بھی ہاتھوں سے دھواں اٹھتا، دھواں کتنا پیارا. اب سو 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 کر رہے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، جلدی سے کپڑے چادر کیا کیا ایک دم پھر جا کر نماز پڑھتا ہے. کیا یار شاندار ذائقہ اور مزہ ہوتا ہے. مگر یہ مزہ سب کے لیے نہیں ہے. دل لگا لو گے نا اگر مسجد سے دل لگا لو گے تو تم فجر کی نماز میں لازمی اٹھو گے، لازمی. ہم اگر نا عادت بن گئی ہے حضرت ہے، میں تو خیر گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. ہم لوگ یہ علماء لوگ 4 بجے بھی اگر سوتے ہیں نا، ہم لوگ پروگرام سے اگر 4:30 بجے بھی سمجھ میں آ گئی تو فجر میں اگر آنکھ بھی لگ گئی تو فجر میں اٹھنا لازمی ہے. تم بھی اگر عادت بنا لو گے تمہاری آنکھ کھلنا لازمی ہے. وہ بات الگ ہے تم مکڑی آ جاؤ، اما کہہ رہی اٹھنا ادھر اٹھنا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں سمجھے ادھر ادھر مکڑی آتے رہتے ہیں، یہ اون کرتے رہتے ہیں. چلو بات آگے نہ نکل جائے. مسجد کی بات چل رہی تھی اور ایک دل میں ایک تمنا اور رکھو یار، ایک تمنا اور رکھو. یہ دل میں تمنا رکھا کرو مولا تو نے نا آنکھیں دی تو ایک مرتبہ ان آنکھوں سے نا جس کعبے کی طرف تو زندگی بھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہے، اے اللہ ان آنکھوں سے جیتے جاگتے میں تو اپنے گھر کا دیدار کر دے. اور مولا جہاں نا سرکار کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح
اور 70,000 فرشتے شام درود و سلام پڑھنے آتے ہیں آقا کے روضے پر. جو مٹی زمین جگہ میرے نبی کے جسم پاک سے ٹچ ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے. اے اللہ تو مجھے اتنا دے دیے یا کوئی سبب بنا دیے ان آنکھوں سے جیتے جاگتے ایک مرتبہ تیرے محبوب کے روضے کا دیدار ضرور کروں. حرم شریف میں حضرت جب ہم شام کو آ کے بیٹھتے تھے نا, تم احساس کرنا میری اس بات کا, بالکل مبالغہ نہیں ہے, شام کے ٹائم پر احساس کرنا جیسے کوہرے میں آپ جائیں گے تو ہلکی ہلکی فوار برستی ہے نا, فوار, وہاں پہ چہرے پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز برس رہی ہے, یہ چہرے پہ محسوس. تم جا کے دیکھنا وہاں پہ, اور حرم شریف میں ضرور بیٹھنا. اور سرکار کے روزے پہ میں تو قصداً دن میں تو رہتے ہی تھا مگر صبح شام ضرور جاتا تھا, صرف اسی نیت سے کہ یہ حدیث رحمت کی برسات. اور پھر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام آتے ہیں, تو چاہے بھلے وہ لوگ موقع نہیں دیتے ادھر جنت البقیع سے نا اس طرف سے کھڑے ہو کر کے وہیں کسی سے لڑائی مت کرو, بحث مت. 15 دن ملتے ہیں یار, 15 دن میں کیا لڑائی بحث. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے بکواسی, وہ سب الٹی پلٹی باتیں نہیں, کوئی مطلب نہیں. ہم سرکار جہاں موقع مل جائے آقا آپ کا غلام ہے, اب جم کے سلام پڑھو یار, تھوڑا دور ہو کر کے پڑھو, سمجھے. اگر وہاں موقع نہیں دے رہے دور ہو کر کے پڑھو. چلو اب بات یہ چل رہی تھی مسجد کی, مسجد کا ذائقہ بتاؤ, اور ذائقے کے ساتھ ساتھ ایک ثواب کی بات بتاؤ. 1 منٹ میں تم لوگ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ بہت ساری سانسیں لے لیتے. مجھے لگتا ہے صحیح ہے سب 40-50 سانسیں تو لے ہی لیں گے حضرت, 40-50 سانسیں. اور آدھے گھنٹے میں 30 منٹ ہوتے ہیں, 30 منٹ میں 1500 سانسیں ہو گئی, اور 1 گھنٹے میں 3000. ایک آئیڈیا اندازہ. مگر سنو مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جایا کرو. نہیں بولو گے خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو. اللہ کے گھر میں آ گئے, حسد کی نہ بغاوت دل میں نہیں ہے, کسی کی برائی نہیں ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے, تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے, نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے, خالی آ کر کے بیٹھ جائے. علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالی ہر سانس پہ اس کو 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. چوراہے پہ بیٹھنے سے ملیں گی اتنی نیکیاں. بولو یار 24 گھنٹے میں اگر اتنا بھی آدھا گھنٹہ جا گئے نماز پڑھ لے, اور نماز سب پڑھ کے نکل گئے, 10 منٹ بیٹھا رہے مسجد میں, بیٹھا رہے, خود بخود اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہونے لگی. آزما کے دیکھیے, خود بخود زبان جھوٹ سے اور زیادہ بولنے سے رکنے لگے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آج سے یہ عمل شروع کر دو گے, پاک رہنا. 5 وقت کی نماز تو پڑھنے ہی, وہ تو فرض ہے. جو لوگ نمازی ہیں نا ان کے لیے بھی بڑا پیارا موقع. عشاء فجر میں جا رہے ہیں نا, وضو بنایا, جلدی اٹھ گئے, اپنی حاجتوں سے فارغ ہوئے, پیشاب وغیرہ جو بھی حاجت ہے ایک دم فریش ہو گئے, گرم پانی پیو 1-2 گلاس, سمجھے, 1-2 گلاس مطلب وضو بنا کے مسواک وغیرہ کر کے سب گرم پانی پیو, ہر چیز فارغ ہو, اور جا کر کے اب مسجد میں بیٹھ جاؤ. جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نا تو سورہ یاسین پڑھنے لگو, سورہ رحمان پڑھنے لگو, قرآن شریف کا پاؤ سپارہ پڑھ لو, آدھا سپارہ پڑھ, ایک کونے میں دھیمی دھیمی آواز میں دھیرے دھیرے آواز میں پڑھتے جاؤ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مطلب دھیری دھیری آواز. اس وقت نا کوئی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا. اور تہجد کا
ٹائم ہوتا ہے نا اذان سے پہلے، نماز شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بتا دو کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کس وقت قبول ہوتی ہے. تم دکان میں کوئی چیز لینے کے لیے جب جاؤ گے جب دکان کھلی ہوئی ہوگی تبھی تو ملے گی. مارکیٹ اگر بند ہو تو ملے گی. سمجھے دنیا سوتی ہوتی ہے، اللہ نیند سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم. اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. ساری دنیا سو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، تو مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی اور پھر اللہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دینا. اس وقت نا بالکل اللہ کی رحمت تمہارے سر کے تھوڑی پر ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت. اس وقت اللہ کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے. اللہ خود ہے کوئی ایسا، اب طلب کر. تم رو اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بچوں کی مولا کریم برائیوں سے ان کو بچا دینا اور انہیں دینی کام میں لگا دینا. اے اللہ ایسا کر دینا دنیاوی اور آخرتی دونوں دولتوں سے ہم کو مالا مال فرما دینا. ایسی دولت نہ دینا جس سے ہم گمراہ ہو جائیں. اے اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما. اور مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے. یار تو تم قوم کی بھلائی کے لیے قدم اٹھا. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، کہتا دیکھو یہ بندہ پوری میرے سارے بندوں کے لیے مانگ رہا، سب کی بھلائی کے لیے چاہ رہا، تو اس کی بھلائی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں. ارے طریقہ تو سیکھو. مگر ساری چیزیں دکھا دیں گے، ساری چیزیں دکھا دیں گے. بولو آج سے شروع ہو جاؤ گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے اور آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو گے. بولو انشاءاللہ. اب ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہے حضرت، میرے موزوں میں بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے. ہوا نکل رہی ہے نا ادھر کو یا اس جگہ پہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. بس 2-4 منٹ اور بولتا ہوں. ان بچوں کو حضرت دعا کرنا. وہ آپ کے پاس گئے تھے وہیں پہ محمد اسلم اور محمد قید 2 ہی بھائی حضرت، اور بھی محمد اویس بہنیں ہیں 8 بہنیں. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سب بھائی بہنوں کی مولا حفاظت فرما دے. پروردگار ان کی ماں کو بھی صبر عطا فرما اور ان کے باپ کی مغفرت کر. چھوٹا بچہ ٹھنڈ کے مارے کیا کرے لیکن باپ اس کے دبائے بیٹھے ہیں. توجہ رکھو میری طرف. اپنے بچوں کو اچھی جگہوں پہ لایا کرو، لیکن مسجد میں اتنے بڑے بچوں کو لے جانا نہیں. اچھی جگہ سے کہیں کوئی یہ سوچے کہ صحیح صاحب تو کہے گا مسجد تو اچھی جگہ، سمجھے کہ مسجد تو اچھی جگہ، اس لیے میں نے فوراً روک دیا. میں نے کہا مسجد اچھی جگہ سے مطلب نہ سیکھیں اور ان کو صحیح طریقے سے. تم نے اگر 100 کا نوٹ یا 20 کا یا دیا تو اس کے کان میں کہہ کے بھیجو بیٹا دونوں ہاتھوں سے دینا، بیٹا ادب کے ساتھ دینا. تو پھر ہمیشہ 2-3 مرتبہ جائے نا سیکھ جائے گا، تو تم اس کو استاد ہو جاؤ گے، باپ ہونے کا حق ادا کر دو گے. سمجھے؟ ایسے ہی مسجد میں نہیں، جیسے 7 سال کا بچہ ہو یا اس سے پہلے اس کو نماز ساری چیزیں، لیکن گھر پہ تربیت. تم اپنی کھیتی کے لیے سب کے لیے ٹائم دے سکتے ہو، آدھا گھنٹہ بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے ہو. اسے کھڑا کرو مصلی پہ، وہاں کھڑا کرو وہاں پہ. تو یہ نور الدین منظر ہے، میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، جانتے ہیں سید رضوان میں جانتے. اتنا بڑا ہے ابھی کیا سال کا ہوگا؟ 5.5 سال کا ہوگا، 5-5.5 سال کا ہوگا. تو سید مصطفیٰ حسن جب لاک ڈاؤن میں قرآن شریف سنانے نہیں گیا تو میں گھر پہ ہی سنا رہا تھا. ابو تھے میرے اور بھتیجے اور وہ بھی پیچھے. تو میں نے کہا چلو آپ بھی پیچھے کھڑے ہو، مصطفیٰ میاں چلو. اب اسے بیچارے کو پتہ نہیں تھا. جب میں نے کہا نا میں نے نیت باندھی، میں نے کہا اللہ اکبر، تو وہ مجھ سے بھی تیز آواز میں بولا اللہ اکبر. اب بچوں کی ہنسی رکے گی کیا؟ پھر اس کو میں نے پوری پڑھ کے پھر اس کو سمجھایا. تو آج تک اس کو بات یاد ہے، بچپن کی ساری باتیں یاد رہتی ہیں. تو بچوں کو سکھایا گیا. مائیں اگر میری بہنیں سنتی ہوں تو بچی جب 12 سال کی ہو جائے 13 سال کی ہو جائے اس کو پاکی اور ناپاکی کا طریقہ بتایا کریں.
یہ باپ نہیں بتا سکتا، یہ ماں ہی بتائے گی. اس کو یہ بتائیں، پوری چیزوں سے آگاہ کریں. بیٹی یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ تم سوچو یہ شرم کی بات کر رہے ہیں حضرت، شرم کی بات نہیں ہے کہ بیٹی مہینے میں ایک مرتبہ جب لڑکی یا کوئی بھی عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو خون آتا ہے اور وہ خون ناپاک ہوتا ہے. اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ باتیں بتائیں. اور کتنے دنوں تک، سمجھے، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور پھر اس کی عادت پر. بیچ کا مسئلہ کیا، اس کی عادت پر 5 دن 4 دن 3 دن سے کم نہیں. اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ بھی بیماری کا خون ہوتا ہے، 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی بیماری کا خون ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آپ سوچ رہے ہو کیسی بات، یہ بہت ضروری ہے، یہ ماؤں کو بتانا چاہیے. ہاں یہ بچہ، ہاں تو ہاں بس میں ختم ہی کر رہا ہوں. تو مائیں کیا بتائیں گی؟ تم لوگ اپنے گھر گھر جا کے بتاؤ. میاں بیوی کیوں آپس میں باتیں کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہوشیار ہو رہی ہے، دھیان رکھنا کب بالغ ہوگی. تو بالغ ہوگی اس کو پورا طریقہ، بیٹی کپڑے کیسے پاک رہیں گے تمہارے، اور کتنے دن میں ماں سمجھ لے گی اس کی بیٹی کو ساری باتیں بتا دے. سمجھے یہ مسائل؟ اور اتنے دن نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن، پھر اس کو نہانا، پھر نماز. یہ پورے مسائل نہ کوئی مولانا بتا سکتا، کیونکہ یہ مردوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل ہے نا. اس لیے میں تمہیں بتا سکتا ہوں، یا بہنیں کہیں اگر سن رہی ہے میری آواز تو وہ سن لیں. یہ عورتوں پہ لازمی ہے اپنی بیٹی کو بتائے. ہاں اپنی بیٹی کو بتانا لازمی ہے، ضروری ہے. لیکن باپ نہیں بتا سکتا، چچا نہیں بتا سکتا، بھائی نہیں بتا. یا تو بڑی بہن بتائے گی، یا پھر کسی عالمہ کو بلا کر کے، اگر خود یاد نہیں ہے عالمہ کو بلا کر کے، یا اردو پڑھنے والی ہے تو بہار شریعت، میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، بہار شریعت دیکھ لیں. یا اور بھی کتابیں ہیں ایسی جن میں ہے، سمجھے. مجھے لگتا ہے بہشتی زیور میں بھی، سمجھے، سنی بہشتی زیور اس میں بھی ہے. اور بھی دعوت اسلامی والوں نے بھی کتابیں نکالی ہیں. ہاں اسلامی بہنوں کی، ہاں نماز، اس میں بھی، مطلب بہت ساری کتابوں میں چھوٹی چھوٹی اردو کی، وہ اپنے گھر میں رکھیں. اور یہ ضروری مسائل ہے. آج یہ پروگرام میں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا. 15 20 سال کی بچی ہو جاتی ہے، اسے ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ماں نے اسے نہیں بتایا. یہ کس پہ ضروری ہے بولو؟ ماں پہ ضروری. جب بچی بڑی ہونے لگے 12 13 سال کی، تو ماں اپنے ہاتھ سے، بس میں ختم کر رہا ہوں حاجی جی، بس ماں اپنے ہاتھ سے اس کو دوپٹہ اڑوائے، اپنے ہاتھ سے دوپٹہ اوڑھے. بیٹی یہاں سے یہاں تک دوپٹہ اوڑھتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمان کی بیٹیوں کا طریقہ نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ ماں کا کام ہے. اگر یہاں کا گلا کھلا ہوا دیکھ لے ماں تو کہ ادھر آؤ میرا چاند، ادھر آؤ. اپنے ہاتھ سے وہ گلا بند کر دے، چین ہو یا بٹن ہو یا کوئی بھی ایسے کر کے چادر سنبھال دے. آج کے بعد یہاں کا جسم میں تمہارا کھلا ہوا نہ دیکھ لوں، اللہ کی لعنت برستی ہے. ایسی لڑکیوں کو، ایسی لڑکیاں اسلام کے خلاف قدم اٹھاتی ہیں، جن کا جسم دکھتا ہے اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا، رسول اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. وہ جس گھر میں قدم رکھتی ہیں برکتیں ختم ہو جاتی. ایسے ان کو یہ باتیں بتا کے ڈرائے تو کبھی پھر وہ اپنا جسم نہیں کھولے گی. اب جیسے وہ لڑکی آئی یہاں تک کی آستین، بیٹی ادھر آ، تم ان آستین میں نماز پڑھ لو گی؟ وہ کہے گی ہاں ماں، یہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور جس کپڑے سے اللہ کی عبادت نہ ہو تو مسلمان کی بچی سے پہنے گی؟ بولو نہیں پہنے. یہ ماں، یہ مسئلے کون بتائے گی؟ کون بتائے گی؟ ماں. ماں کو ضرورت ہے. میں اس لیے آگاہ کر رہا ہوں ماؤں کو، اس لیے زیادہ تر میرے تقریر میں یہ ٹاپک رہتے ہیں. مگر یہ مسائل ایسے ہیں، یہ ماں ہی کو اپنے ہاتھ سے انہیں بتانا نہیں، اپنے ہاتھ سے کر کے دکھانا ہے. اپنے ہاتھ سے انہیں کر کے دکھانا، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے. یہ ماں ہی کر سکتی ہے، صرف ماں. بہت سارے مسائل ماں کو تیاری کرنی چاہیے. اب ماں اسے روٹی بنانا سکھائے، ماں اسے ہر طریقے کا سالن بنانا سکھائے. بیچ بیچ میں بتا، بیٹی دیکھو تم نے اس میں ٹھوکر مار دی، غلط بات ہے، اٹھا کے رکھو ایک طرف. ٹھوکر نہیں مارنا، ٹھیک ہے ماں. بیٹی یہ جھوٹے برتن دیکھو، جھوٹے برتن تم رات کو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیے، یہ غلط ہے. اللہ کی بہت ساری مخلوق ہوتی ہے، بیٹا برتن صاف کیا کرو. یہ بھی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہے، سمجھے. بیٹی 2 منٹ لگیں گے، ٹھنڈا ہے تو گرم پانی لو، میں کھڑی ہوں، دھو، ایسے دھو، اس کو صاف کرو.
سمجھے؟ بیٹی تم لیٹی، تم نے وضو بنایا بیٹا کہ نہیں بنایا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہر لڑکی 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور یہ دعا کرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ تم نے پڑھا، تم نے پڑھا، تم نے پڑھا، سارے بچوں سے اگر پوچھنا شروع کر دے، ان بچوں کی عادت، پھر بچے آپس میں کہیں گے امی اپی نے نہیں پڑھا، باجی نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں پڑھا، ان کو ایک ذہن میں رہے۔ یہ باتیں گھر سے کیوں ختم ہو گئی؟ اسلامی بات ہے۔ اچھا بیٹا تم آئے، تم نے ہاتھ دھوئے، نہیں غلط بات ہے، رسول اللہ ناراض ہوتے، جاؤ چلو وہاں پہ ہاتھ دھو کے آؤ۔ یہ نہیں اس کے 2 تھپڑ مار دیے، نہیں، اس کو لے کے گئے، سنبھال کے پیار سے گئے، چومتے ہوئے گئے، چومنے کے بعد اس کو دیکھ ایسے ایسے ہاتھ دھوئے نا، یہاں لا کے بٹھا، بسم اللہ، اب پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ دعا یاد ہو رہی سمجھے؟ ہاں آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے دھوئے، آپ اجب بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، فوراً کہتا ہے امی انہوں نے نہیں دھویا۔ اگر کوئی گھوٹالا کرنا بھی چاہ رہا تو بچہ پکڑوا دیتا، پھر وہ کہیں بھی کھانا کھانے جائے گا نا، تمہاری اتنی عزت کہیں گے بچے، امی یہ بیٹھ گئے، خالہ آئی ہیں انہوں نے ہاتھ تو دھوئے نہیں، پھپھو صاحب آئی ہیں، پھپھو صاحب انہوں نے ہاتھ تو دھوئے نہیں، امی چاچی آئی انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے، رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسے کتنی شرمندگی ہوئی۔ اگر یہ باتیں تم نے اپنے گھروں میں شروع کر دی تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ بولو آج سے یہ باتیں شروع کرو گے، چھوٹی چھوٹی بات۔ اگر کوئی بچہ کپڑے پہن رہا تو بیٹا کپڑے پہننے کا طریقہ معلوم ہے، پیجامہ پہننے کا بیٹھ کے پہنو، ٹھیک، اچھا ٹھیک، بیٹھ گئے، پہلے دہنا پاؤں ڈالو، مطلب ماں یا باپ اس کا ٹیچر اس کے کھیلے ساتھ میں، کھیلے اور بتائے اس کو، نہیں چلو اتارو، غلط، ادھر بیٹھو، ایسے بیٹھتے۔ اب دہنا پاؤں ڈالیے، دہنا پاؤں کون سا ہے؟ ادھر والا، ادھر والا، وہ کہے گا ادھر والا، نہیں ادھر والا، رائٹ، ادھر والا، سیدھا، جو بھی آپ کی زبان میں یہ ڈالو۔ اب وہ پوچھے گا دہنا پاؤں کیوں ڈالنا ہے، پہلے بایاں کیوں نہیں ڈالنا ہے؟ اس لیے کوئی بھی اچھا کام کرو تو دہنی طرف سے کرو، مطلب بتا دو چھوٹی چھوٹی بات، اس کے ذہن کو نا ذہن سازی کرو، پھر تمہارا بچہ انگلش میڈیم پڑھے گا، ہندی میڈیم پڑھے گا، کچھ بھی پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، ماسٹر بنے گا، ساری چیزیں بنے گا، مگر یہ جو اصل چیزیں ہیں نا تمہارے بچے کی گھٹی میں آ جائیں گی، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ اور یہ کوئی مولانا نہیں کرے گا، یہ کوئی مولانا نہیں کرے گا، یہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کسے کرنا پڑے گا بولو؟ آپ کو کرنا پڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حق مت مارنا، حق ادا کرنا، سمجھا جی؟ ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ کھیلا کرو، ہر وقت غصے میں نہیں رہا کرو۔ اور ایک بات بتاؤں، بچوں کے سامنے میاں بیوی لڑا مت کرو۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے ماں بہن کی گالیاں بک رہا، بچہ منہ سکھا کے سن رہا، ماں کی گالی، بہن کی گالی، کبھی جوتا پکڑ دیا، کبھی ڈنڈا پکڑے، وہ بھی تو کٹا پھینک کے پھنائے پھر رہی ہے، اس کا بھی عالم، جب تک اس کی بھی سروس نہیں ہوتی یہ بھی چپ نہیں ہوتی، یہ بھی 2-4 انڈے کھاتی ہے نا وہ چپلوں والے، ابھی اس کا بھی غصہ بھی ٹھنڈا، اب آرام سے بیٹھی، بولے میں کچھ کہہ رہی ہوں کیا؟ اگر پہلے ہی مان جاتی تو کیا تھا، اب کچھ کہہ رہی ہے تو، جب تک تجربہ انہیں بھی کافی ہو گیا لگ رہا ہے۔ تو بہرحال توجہ یہ ہے، ابھی میرے بعد ان کی نعت شریف ہوگی، تمہاری نعت شریف ہوگی نا؟ نہیں میں تمہاری نعت شریف ہوگی میرے بعد؟ ہاں لیکن نعت ہی ہوگی، ہاں ہاں۔ تو اب بولو یہ کام کرو گے تم لوگ، ساتھ دو گے میرا؟